سوری السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو آج ہم سٹارٹ کریں گے ایپیسوڈ نمبر جانے عشقم۔ تو کل جن کے نام میں بھول گئی تھی ان کا نام تھا تارا رانی جن کا میں نام بھول گئی تھی، اور یہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست ریویوز دیتی ہیں، ایڈٹس بنا کے دیتی ہیں۔ میں زیادہ تر محل میں انہی کے ایڈٹس لگاتی ہوں، تو کل میں ان کا نام بھول گئی تھی، انہوں نے مجھے اپنا نام یاد کروایا تھا۔ اور باقی کوئین ان کا نام میں نے آج دیکھا بھی تھا، پھر میرے ذہن سے نکل گیا یار۔ آئی ایم ریئلی سوری کوئین، آپ کوئین ہی ہو، آپ میرے لیے کوئین ہی ہو، تو آپ کو میں کوئین ہی کہوں گی۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں کے ریویوز بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ سمینا رانا اور ردا، باقی جن کے نام میں بھول رہی ہوں معذرت، میں ایک ہی ٹائم پہ جو کہ ڈیلی وائز کمنٹس کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں، اور جو گروپ میں ہاتھ کر ریویوز دیتے ہیں بہت مزہ آتا ہے آپ لوگوں کے ریویوز پڑھ کے، مزہ ہی آ جاتا ہے، مطلب کمال کے ریویوز دیتے ہو آپ لوگ۔ خاص کر جو بہت مزے کے ریویو دیتی ہیں وہ کوئین، جن کا میں نام بھول جاتی ہوں، اور بہت مزہ آتا ہے آپ کے ریویوز پڑھ کے، مطلب چھا گئے ہو آپ گروپ کی رونق کو۔ تو آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں جانے عشقم کی قسط نمبر 25۔ تو چلیے ڈیلے نہیں کرتے، سٹارٹ کرتے ہیں فٹافٹ، کیونکہ میری چائے ٹھنڈی ہو جائے گی اگر میں زیادہ میں نے ٹائم لگا دیا۔ اگر میں بیچ میں آپ کو غائب نظر آئی نا تو آپ لوگ اندازہ لگا لینا میں چائے پی رہی ہوں، کیونکہ عریج چائے کے بغیر نہیں جی سکتی، یعنی کہ چائے سے اچھا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک شعر تھا نا، مانا کہ تم بہت اچھے ہو لیکن چائے سے اچھے تو پھر بھی نہیں، تو میرے ساتھ نا وہ والا سسٹم ہے، میں دنیا کی ہر چیز اگنور کر سکتی ہوں چائے کے پیچھے، چائے سے زیادہ مجھے کچھ بھی پسند نہیں ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ، کہ یہ نہ ہو کہ میری چائے ٹھنڈی ہو جائے۔ جانے عشقم قسط نمبر 25، تحریر عریج شاہ۔ وہ شام کو کمرے سے باہر نکلی تو مکرش اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وہ اسے بتائے بنا کہاں گیا تھا، وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس لمحے اسے ڈر اکیلے رہنے سے نہیں بلکہ شیروں کے ساتھ رہنے سے لگتا تھا۔ اس نے ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھا، دونوں شیر گھر کے اندر بندھے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ انہیں آزاد چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر بڑے دروازے کو چیک کیا جو بہت اچھے طریقے سے لاک تھا۔ اسے کچھ سکون ہوا۔ پتہ نہیں جناب کہاں دفع ہو گئے ہیں، اچھا ہی ہے میری تو جان چھوٹی۔ وہ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے لیے کچھ کھانا بنانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر اسے اس آدمی کے ساتھ زندگی گزارنی ہی نہیں تھی تو وہ بھوکی کیوں مرتی؟ اس سوچ کے ساتھ اس نے جلدی سے چاول بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن ذہن میں یہی ساری سوچیں چل رہی تھی کہ وہ اس آدمی سے جان کیسے چھڑائے۔ ایک چیز تو اس کے ذہن میں بہت اچھے طریقے سے سما چکی تھی کہ وہ جب تک بدتمیز رہے گی تب تک وہ اس سے حویلی لے کر نہیں جائے گا، اور یہ اس کے پاس پلس پوائنٹ تھا۔ حویلی وہ کبھی نہیں جانا چاہتی تھی، اور اب اسے سمجھ میں آ چکا تھا کہ مکرش اسے بدلنا چاہتا ہے، لیکن وہ نہیں بدلے گی اس بات کا اسے مکمل یقین تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ہر طرح سے مکرش کے مائنڈ کے خلاف کرنا تھا، اپنی پوری شخصیت کو بدلنا تھا، اسے بات بات پر اس کے ساتھ بدتمیزی کرنی تھی۔ اس کی بدتمیزی پر اگر وہ اس پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو گیا تو ہاں، اگر وہ اس کے ماں باپ کا قتل کر سکتا تھا تو اسے مار پیٹ بھی تو سکتا تھا، اور مار پیٹ سے اسے پہلے سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن مار پیٹ کے علاوہ اسے باقی سب چیزوں سے بھی ڈر لگتا تھا، تو اتنا تو وہ برداشت کر نہیں سکتی تھی۔ اسے بھی اپنے ماں باپ کے قاتل سے دور رہنا تھا، اسے کیسے بھی فیضان ملک تک پہنچنا تھا، نہ جانے وہ اس کے پاس پہنچ بھی پائے گی کہ نہیں، اس سے پہلے ہی مر جائے گی۔ لیکن ایک بات کا اسے یقین تھا کہ فیضان ملک اسے ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ بھی اس کی تلاش میں
اس تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پولیس کا سہارا نہیں لے سکتی کیونکہ پولیس بھی اسی کا ساتھ دینے والی ہے، اور وہ اتنا امیر تھا کہ یقیناً اس نے ہر انسان کا منہ بند کر رکھا ہوگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ تھا کیا۔ اس کی شخصیت کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہی تھی۔ کھانا بنا کر اس نے آرام سے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھایا، اور اس کا انتظار کیوں کرتی؟ وہ کون سا اسے اپنا سب کچھ مانتی تھی جس کے لیے وہ انتظار میں بیٹھی رہتی؟ اسی لیے سکون سے کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا ارادہ نیند لینے کا تھا۔ یہاں آ کر وہ اپنی لائف روٹین سے بالکل ہٹ چکی تھی۔ عجیب زندگی ہو گئی تھی اس کی۔ اس آدمی کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی، وہ جیے مرے، اسے تو بس اپنی سرگرمیوں سے ہی فرصت نہیں تھی۔ لیکن اس کی پرواہ اس کو بھی نہیں تھی۔ وہ اپنا کھانا کھا کر آرام سے سو گئی تھی۔ وہ کب آیا اسے خبر بھی نہ ہوئی، اور پھر ایسا ہی ہوتا رہا۔ وہ اپنی مصروفیات میں مصروف ہو گیا، جبکہ انائش گھر پر ہی رہتی۔ وہ رات کو گھر واپس کب آتا اسے بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن صبح کے وقت کچن میں اس کے جھوٹے برتن دیکھ کر وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ جو کچھ اس نے بنایا تھا وہ بھی کھا چکا ہے۔ اتنے دنوں میں اس نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ کیا کرتی ہے، کیسے کرتی ہے۔ وہ صبح کے وقت ایک ملازمہ آتی تھی جو سارے گھر کی صفائی کر کے چلی جاتی تھی۔ اس عورت کو جیسے اس سے بات کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ وہ بنا منہ ہلائے اپنا کام کرتی تھی۔ اس نے 2-3 بار اس سے مخاطب کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہہ دیا کہ وہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ صرف یہاں اپنا کام کرنے کے لیے آتی ہے، اور بہتر ہے کہ اسے اس کا کام کرنے دیا جائے۔ اس کے انداز نے انائش کو غصہ دلا دیا تھا۔ وہ کون سا اس کی انفارمیشن لیک کرنے والی تھی جو وہ اس سے اس طرح سے بات کر رہی تھی؟ اس کے بعد اس نے بھی اسے منہ لگانے کی غلطی بالکل نہیں کی تھی۔ جبکہ مکرش کی روٹین تھوڑی عجیب سی تھی۔ صبح سے لے کر دوپہر تک تو وہ گھر پر ہی رہتا اور پھر کہیں چلا جاتا۔ ہاں، اس سے ضرور پوچھتا کہ طبیعت کیسی ہے، کیا تم نے سارا دن کیا تم نے سارا دن، اور وہ کیا کرتی تھی سارا دن جو اسے بتاتی۔ وہ اسے خود سے بدتمیزی کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایسی کوئی بات کرتا ہی نہیں تھا جس کا جواب دے کر وہ خود کو بدتمیز ظاہر کر سکے۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اس سے لڑائی کس طرح سے کرے، کس طرح سے اسے اپنی طرف متوجہ کرے۔ وہ تو بس اپنے ہی کاموں میں مگن رہتا تھا۔ سارا دن جس ٹائم وہ گھر پر رہتا، اس کا موبائل مسلسل کان کے ساتھ لگا رہتا، یا پھر وہ اپنے شعروں کے ساتھ مصروف رہتا۔ ویسے بھی اس سے بات کرنے کی اسے ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کی تو 3 بیویاں تھیں جن کے ساتھ وہ جیسے چاہے اپنا وقت گزارتا تھا۔ لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے بیویوں سے ملنے نہیں جاتا تھا، یا شاید دن میں ہی ان سے مل کر واپس آ جاتا تھا۔ ہو سکتا تھا رات کو جو اتنی دیر سے آتا تھا وہ اپنی بیویوں سے مل کر ہی آتا ہو۔ نہ جانے اس کے کتنے بچے تھے۔ وہ اس کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، لیکن آج کل یہ شخص اس کے حواسوں پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے اسے 6 دن گزر چکے تھے اور وہ اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا، جیسے گھر کا ایک فالتو سامان جو اسے گھر میں لا کر مکمل طور پر بھول گیا تھا۔ شروع میں تو اس نے شکر منایا تھا کہ وہ اسے وقت نہیں دیتا اور نہ ہی اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، لیکن اب اکیلے
گھر میں رہتے اسے بھی بہت عجیب لگنے لگا تھا۔ نہ تو وہ اپنا مقصد پورا کر پا رہی تھی اور نہ ہی وہ اسے منہ لگاتا تھا۔ یہ سب اسی طرح سے نہیں چل سکتا تھا کیونکہ وہ آگے کے لیے بہت کچھ سوچے ہوئے تھی۔ اسے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اسے مخاطب کرنا تھا، اس سے باتیں کرنی تھی، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنی تھی۔ وہ رات کو گھر واپس آیا تو روز کی طرح گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ آج 5واں دن تھا۔ وہ اس کے آنے سے پہلے ہی سو جایا کرتی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ بیڈ پر پڑی اپنی نیندوں کے مزے لوٹ رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر اس کے پاس بیڈ پر آ گیا تھا۔ کتنی دیر اس کا چہرہ اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے وہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ بے تحاشا حسین تھی، یا پھر اس کی نظر میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی تھی ہی نہیں۔ وہ اس کے نکاح میں تھی تو کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوچتا نہ ہو۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ بہت زیادہ مصروف رہنے لگا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس سے بالکل انجان ہے۔ وہ اس کی روٹین سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ گھر میں جگہ جگہ CCTV کیمراز لگے ہوئے تھے۔ وہ کیا کرتی تھی، کہاں جاتی تھی، اسے ایک ایک پل کی خبر تھی۔ وہ اسے یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھا چکا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے۔ وہ روز دروازہ ہمیشہ بند رکھتی تھی۔ یقیناً شیروں کی وجہ سے وہ ایسا کرتی تھی۔ وہ شیروں سے بہت زیادہ ڈرتی تھی اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ وہ بہت جان لیوا اور خون خوار جانور تھے جو کبھی بھی اس پر حملہ کر سکتے تھے۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ ان کی دیکھ بھال وہ خود کرتا تھا۔ وہ بچپن سے اس کے ساتھ تھے۔ اس کے بنا وہ اپنے آس پاس کسی کو بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شہر آنے سے پہلے اس نے ان دونوں کو اپنے ساتھ یہاں لانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر ان دونوں کو اس کے بچپن کا دوست کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ جو کب سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جب اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں چلائیں۔ تمہارے کیا ارادے ہیں، میں بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں۔ مجھے سب پتہ ہے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں ایک ایک بات سے واقف ہوں اور تمہاری ہر بدتمیزی کا میں منہ توڑ جواب دوں گا، لیکن آج نہیں۔ میں آج کل تھوڑا مصروف ہوں، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے میں پرانے سارے قصے تمام کروں گا۔ بہت کچھ ہے جسے ختم کرنا ہے۔ اور فیضان ملک، وہ اپنی سوچوں میں گہری مسکراہٹ اپنے لبوں پر لے آیا تھا۔ تم میری ہو، صرف میری، اور مقرر شاہ کسی فیضان ملک کو تمہاری زندگی میں نہیں آنے دے گا۔ تمہاری ساری راہیں مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ختم ہوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اچانک اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کی حرکت پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔
لیکن وہ اس سے کیا دور ہوتا، وہ اس کے دونوں بازو کو پکڑتا، تکیے سے لگاتا، اس کے لبوں کو بخش کر اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ اس نے جو ہر طرح سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ بار بار اپنا چہرہ دائیں بائیں پھیرتی اسے خود سے دور کر رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے مکمل بے خود ہو چکا تھا۔ وہ کیا بول رہی تھی اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ صرف اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی، کیا کیا تم نے؟ وہ اپنے کندھے پر خون کے چھوٹے چھوٹے نشان دیکھتے ہوئے اسے اپنی تکلیف کا احساس دلانے لگا، لیکن وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اگلے ہی لمحے اسے دھکا دیتی فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی ہے ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ میں نے کہا تھا نا، آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ میں کوئی آپ کی جاگیر نہیں ہوں جسے آپ جیسے چاہیں گے ویسے استعمال کریں گے۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی جب اچانک مکرش نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی پناہ میں آ گئی تھی۔ ہاں جانتا ہوں میں یار، تھوڑے جذبات بہک گئے تھے، تھوڑا بے لگام ہو جاتا ہوں میں، اور میں تمہاری نہیں، اس میں میری نہیں تمہاری غلطی ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا خوبصورت لگنے کی؟ بندہ بشر ہوں، بہک سکتا ہوں، لیکن میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ یار میں نے تمہیں 1 مہینے کا وقت دیا تھا، میں خود پر قابو نہیں کر پا رہا، تمہیں خود بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح بے ترتیب حسن کا شاکار بن کر پڑی رہوگی تو کوئی بھی بہکے گا، اور اوپر سے ہم تو نکاح جیسا جائز تعلق رکھتے ہیں، اس طرح سے بکھری ملوگی تو اتنے پارسا ہم بھی نہیں جو ایسی نعمت کو ٹھکرا دیں۔ وعدہ نہیں کرتا، لیکن اب کوشش کروں گا کہ 1 مہینے تک تمہارے قریب نہ آؤں۔ وہ اس کے کانپتے وجود کو محسوس کرتے اس نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ وہ تو اس کے انداز پر حیران رہ گئی تھی، وہ کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ کہاں وہ اس سے بدتمیزی کرنا چاہتی تھی، اسے اچھی خاصی باتیں سنانا چاہتی تھی، اور وہ کہاں اب اس طرح سے اتنے قریب آنے پر اپنے کانپتے دل کو سنبھالتی رہ گئی۔ یا تو وہ بہت زیادہ سمجھدار تھا یا اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ تجربہ کار تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا اور وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ نمبر 25۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ایپیسوڈ چھوٹی ہے یا یہ ہے وہ ہے، آپ میری ساری پچھلی ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں، میری ساری ایپیسوڈ اتنی ہی ہوتی ہیں۔ ہاں، میں لاسٹ ایپیسوڈ تھوڑی لانگ کرتی ہوں کیونکہ میں اس میں چھٹی کرتی ہوں۔ ایک دن میں اتنا ہی لکھ سکتی ہوں، میں چاہے جتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لوں، جتنا بندے کے اندر اسٹیمنا ہوتا ہے نا اتنا ہی وہ لکھ پاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بار بار کہو گے لمبی کرو تو میں لمبی کر دوں گی۔ بات وہی ہے کہ جتنا مجھ سے لکھا جائے گا میں اتنا ہی لکھوں گی۔ اب بار بار کہنے سے یا پھر بار بار آپ لوگوں کے کمنٹ کرنے سے ایپیسوڈ چھوٹی یا بڑی نہیں ہوگی۔ تو یہ بات آپ کو خود احساس کرنا چاہیے کہ بندہ ڈیلی لکھتا ہے، اوپر سے پھر ریکارڈنگ کرتی ہوں، ویڈیو بناتی ہوں تو نہیں ہو پاتا۔ مطلب میں سارا دن تھوڑا تھوڑا کر کے لکھتی ہوں۔ میں ایک کس ٹائم پہ، یہ نہیں ہے کہ میں ایک ٹائم پہ بیٹھ کر بس میں لکھنے بیٹھ جاتی ہوں اور پھر لکھتی رہتی ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ میں تھوڑا صبح لکھتی ہوں، تھوڑا دوپہر کو لکھتی ہوں، تھوڑا شام کو لکھتی ہوں، تھوڑا رات کو لکھتی ہوں۔ میرا یہ والا سسٹم ہے، میرا وہ والا، میرے پیچھے کوئی نہیں بھاگتا کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے آج، وہ بھی کرنا ہے۔ میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں بالکل ریلیکس مائنڈ کے ساتھ لکھتی ہوں۔
یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ایک ہی ٹائم پہ پورا کرنا ہے. تو یہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے لکھتی ہوں. مجھ سے جتنا ہو پاتا ہے میں اتنا لکھتی ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ میں اتنا لکھوں گی یا اتنا لکھوں گی. میں نے بس یہ ہوتا ہے کہ 15 سے 20 منٹ کی ایپیسوڈ بن جائے تو ڈیلی وائز اتنا کافی ہوتا ہے. آپ ادر رائٹرز کو بھی دیکھیں, وہ اگر آپ کو ہفتے بعد ایپیسوڈ دیں گے تو یقین کریں ان کی بھی 20 سے زیادہ 30 منٹ پر چلی جائے گی, یا زیادہ سے زیادہ 40 منٹ پر چلی جائے گی. یعنی کہ میری ڈبل ایپیسوڈ کر لیں وہ دے دیں گی, اور میں ڈیلی دیتی ہوں. تو اس حساب سے آپ لوگوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یار بندی ڈیلی دے رہی ہے تو ہمیں بھی بار بار نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ بار بار کہنے سے یہ تو نہیں ہے نا کہ میں لکھنے بیٹھ جاؤں گی یا مجھ سے زیادہ لکھا جائے گا. میں اتنا ہی لکھ سکتی ہوں جتنا میں نے ایک اپنا ٹائمنگ بنائی ہوئی ہے کہ میں اتنا میں نے کرنا ہے. تو بار بار کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. الٹا یا تو میں وہ کمنٹس ڈیلیٹ کر دیتی ہوں, یا پھر کچھ بندے جو زیادہ ہی اوور ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اتنا ہی دینا تھا تو پھر دینے کی ضرورت کیا تھی, ان لوگوں کو میں بلاک کر دیتی ہوں. تو بات کیوں میں بلاک کرتی ہوں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ بھائی ہم لکھتے ہیں آپ کے لیے, پھر آپ لوگوں کے اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں تو اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا جو دوسرے بندے کی باتیں سنے. اور اب تو میں نے اپنی لائف سے نا نگیٹیوٹی نکال دی ہے. جو نیگیٹیو کوئی بھی کمنٹ کرے گا, یہ نہیں کہ صرف یہ بول دیا, کرٹیسائز نیگیٹیو جو ہوگا ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے, بلاک کر دیں گے. مطلب سیدھی سی بات ہے, جو ہماری لائف میں اچھے ہیں, ہمارے لیے اچھا سوچتے ہیں, صرف انہی کو اپنی لائف میں رکھو. جو لوگ آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتے, جو آپ لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے کامیاب ہوتے ہوئے, جو آپ لوگوں کے ہر چیز پہ صرف وہ کیڑے نکالتے ہیں, ان لوگوں کو لائف سے بلاک کر دو. بیسٹ آپشن ہے, اور اس آپشن کو فالو کرتے ہوئے میں کافی ریلیکس ہوں الحمدللہ. تو میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ جو لوگ آپ لوگوں کی لائف میں صرف برائیاں اور کیڑے نکالنے کے لیے آتے ہیں انہیں بلاک کر دو. یہ بیسٹ آپشن ہے. میری اس بات کو آپ لوگ فالو کرو, دیکھنا آپ لوگوں کی لائف سے ہر ٹینشن دور ہو جائے گی, جس طرح سے میری لائف سے ہو گئی ہیں الحمدللہ. تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.